بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں برگشتہ کر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے رہتے ہیں. جو تکبر کرتے رہتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے، نشانیوں سے برگشتہ کر دوں گا، پھیر دوں گا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ ہر طرح کی آیتیں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ کیوں نہ لے، لا يؤمنوا بها، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ بھی لے تو بھی اس راستے کو نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں تو اس پر فریفتہ ہو جائیں گے، اس کو راستے کو اپنا لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اس سے بے خبر رہے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے تمام اعمال برباد ہوئے. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا انہیں ان کی محنتوں کا هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا ہی جو وہ کیا کرتے تھے. جو وہ کیا کرتے تھے اس کا ہی بدلہ دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا ابھی کہ تکبر کرنے والوں کو ہم برگشتہ کر دیں گے، ہم پھیر دیں گے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ ہی ان کو پھیر دے رہے ہیں راہ ہدایت سے اور اللہ کے پھیرنے کی وجہ سے وہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ تو گویا یہ اس کا جواب ہے
کہ جو شخص جو عمل کرتا ہے اس کو اسی کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایسی روش اختیار کی تھی جس کی وجہ سے برگشتہ کر دیے گئے، جس کی وجہ سے پھیر دیے گئے، یہ مطلب آگے تفسیر میں اور بتلاؤں گا تھوڑی بات۔ فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے بعد مطلب موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد ایک اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا جس کے اندر سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، تو کیا یہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ وہ بچڑا ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے؟ ولا یہدیہم سبیلا، نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دیتا ہے، راستہ بتلاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے اس کو اپنا معبود بنا لیا، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور جب پچھتائے اور یہ سمجھے کہ اب ہم تو گمراہ ہو گئے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ جب ہوش میں آئے کہ ارے یہ کیا کر دیا ہم نے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور سمجھے کہ بے شک اب ہم تو گمراہ ہو گئے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو کہنے لگے کہ اگر اب ہم پر ہمارا رب رحم نہ کرے یا ہماری مغفرت نہ فرمائے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا، اور جب لوٹ آئے موسیٰ اپنے قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے، افسوسناک حالت میں، قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، اور کہنے لگے کہ تم نے بہت خوب نیابت کی میرے بعد۔ حضرت ہارون سے کہا، قوم سے کہا کہ میرے بعد بڑا اچھا کرشمہ دکھایا تم نے، ہاں، یہ مطلب بئس ما خلفتمونی من بعدی، بری نیابت کی تم نے میری بعد۔ اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم کے بارے میں جلد بازی کیوں کی؟ میں گیا تھا حکم لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے، میرے آنے کا صبر کرتے، یہ کیا تماشا کر بیٹھے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور توریت جو تختیوں کی شکل میں دی ہوئی تھی، غصے کی حالت میں ان تختیوں کو ایسے رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کے انہیں اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، تو ان کے بھائی حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، باپ بھی ایک ہی تھا دونوں کا، ماں بھی ایک ہی تھی، دونوں حقیقی بھائی تھے، لیکن ایسی سچویشن میں جب کہ موسیٰ غضبناک ہے اور اپنے بھائی کے سر اور داڑھی دونوں کے بالوں کو پکڑ کر زمین سے ایسا کھینچ رہے غصے کی حالت میں، تو تب حضرت ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے، اس لیے کہ ماں ہی محبت کا مرکز ہوتی ہے، شاید محبت پیدا ہو جائے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ قال ابن ام، کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، ان میری قوم کے لوگوں نے، یہ بنی اسرائیلیوں نے مجھے بہت کمزور سمجھا، کمزور کر ڈالا، مجھ پر حاوی ہو گئے، زور آور ثابت ہوئے۔ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، میں نے اتنی کوشش کی کہ اب بس جان جانا باقی تھا، اتنی کوشش کی۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو اس طرح مجھے مار کر دشمنوں کو ہنسی کا موقع مت دے، مجھے مار کر دشمنوں کو ہنسی کا موقع مت دے، سو مت ہنسا مجھ پر دشمنوں کو، یعنی مجھے مار کر دشمنوں کو ہنسی کا موقع فراہم نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور میرا شمار ایسے ظالم قوموں کے ساتھ مت سمجھو مجھے، میں نے تو اپنے لیے پوری کوشش کی۔ قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک، جب حضرت موسیٰ کو یہ ریلائز ہوا کہ ہارون جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، قوم نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور سرکشی کی، اور وہ ایسی ہی قوم تھی، جب یہ ریلائز ہو گیا تو حضرت موسیٰ نے پھر بارگاہ الہی میں دعا کی اور کہا کہ رب اغفر لی ولی اخی، کہ اے اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، وادخلنا فی رحمتک،
اور ہمیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ تھوڑا زیادہ حصہ تھا لیکن حضرت نے اس کو یکجا لکھا ہے تو میں نے بھی یکجا اس کو پڑھ لیا، کیونکہ موضوع کا تسلسل ٹوٹ جاتا اگر اس کو کمپلیٹ نہ پڑھتا۔ گزشتہ سے تھوڑا سا میں آپ کے سامنے دہرا دوں۔ تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان کی معاونت کے لیے ان کے برادر بزرگ حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز کیا اور کہا کہ اب دونوں مل کر جا کر فرعون کو سمجھاؤ۔ دونوں گئے فرعون کے دربار میں، دعوت دین دی، دلائل دیے۔ ان لوگوں نے دلائل کا انکار کیے، وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا توڑ تو اب ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم جادوگر نہیں ہیں۔ اس لیے موسیٰ کو ایک ٹائم دے دیا، پورے ملک سے جادوگر بلائے گئے اور کہا کہ اس وقت دیکھ لیتے ہیں کون حاوی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تھے کرشمے وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کی قدرت کے مظاہر معجزات کی شکل میں تھے، اور معجزات کے آگے جادو کبھی ٹک نہیں سکتے۔ سو وہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ ان سب کو پر حاوی ہوا۔ جادوگروں کو یہ ریالائز ہو گیا کہ واقعتاً یہ کوئی جادو نہیں، اس لیے وہ سب ایمان لے آئے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ فرعون جامے سے باہر ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا، اور دشمنی پر اور سرکشی پر بلکہ ظلم و زیادتی پر اتر آیا۔ بڑی سخت سزائیں اس نے ان جادوگروں کو دی جو ایمان قبول کر چکے تھے، مگر بہرحال ایمان کا نشہ تھا جو سر چڑھ کر بولتا ہے، وہ اترا نہیں بلکہ اور زیادہ گہرا ہوتا چلا گیا۔ بہرحال یہ سب ہوتا رہا، آپ ساری تفصیل سنتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیلیوں کو نجات دلا کر دریا پار کر گئے۔ دریا پار کرنے کے بعد وہاں پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب چونکہ آزاد ہو چکے ہیں، اب کوئی محکوم نہیں ہے، تو زندگی گزارنے کا کوئی نصب العین، کوئی دستور، کوئی طریقہ، کوئی منشور، کوئی کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ کیسے گزرے گی؟ ورنہ تو انارکی پھیل جائے گی، ورنہ تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گی، تو کوئی قانون چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ طور پر تشریف لائیں، 30 دن کے لیے آئیے، 30 دن رہیے، 30 دن تک انوارات کی، تجلیات کا ظہور ہوتا رہے گا۔ دل اور روح دونوں بھی نبوت کے بار کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بلایا گیا 30 دن، 10 دن کر دیے گئے، 40 دن ہو گئے۔ حضرت موسیٰ ادھر طور پر ہے اور ان کی غیر موجودگی میں یہاں پر بنی اسرائیلیوں نے ایک نیا گل کھلایا۔ اور وہ گل کیا کھلایا؟ ان میں ایک شخص تھا منافق سامری، اس کا نام بھی تھا موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا۔ کیا تھا نام؟ موسیٰ بن ظفر، اور بنی اسرائیلیوں کے ایک قبیلے سامرہ سے اس کا تعلق تھا، اور اسی نسبت سے اس کو سامری کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ بن ظفر سامری تھا منافق، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اس کو کچھ چپقلش تھی۔ حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں اس نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو موسیٰ تو چلے گئے، ہمارے پاس کون ہے؟ کچھ رہتا تو موسیٰ کو دعا کے لیے بھولتے، آپ کون ہے اپنے پاس؟ اور پھر یوں بھی 30 دن ہو گئے، 30 دن کا بھول کر گئے تھے۔ ان کا رب اگر سچا ہوتا تو 31ویں دن تو انہوں یہاں رہتے۔ یہ موسیٰ کو کچھ تو بھی ہو گیا، اب ختم ہو گئے، انہوں چک لیا کسی نے، اپنے کو اپنا کوئی معبود بنا لینا چاہیے۔ اور وہ تھا سنار۔ کیا تھا وہ؟ سنار تھا۔ اس نے سب سے کہا کہ میں اچھا معبود بناتا ہوں تم سب کے لیے، جتنے زیورات ہیں وہ سب زیورات لا کر دے دیں۔ سب نے دیے، اور جب دے دیے گئے تو اس نے ایک بچڑا بنایا۔ بچڑے کو کچھ اس انداز سے بنایا کہ اس میں جگہ جگہ سے باریک جیسے ہول ہوتے ہیں، تو ان ہول سے، سوراخ سے ہوا ایک طرف سے گھستی اور ایک طرف سے نکلتی، تو اس کے اندر سے سرسراہٹ پیدا ہوتی، اور وہ آواز یوں محسوس ہوتی جیسے کوئی گائے کی ہنہنانے کی آواز ہوتی ہے، گائے کی آواز جیسے نکلتی اس ٹائپ کی کوئی آواز نکلتی ہے۔ آج سے یعنی کہ 1-2 صدی پہلے تک یہ چیز تھوڑا سمجھنا مشکل تھی۔ اب تو اگر نقلی کتا آتا ہے تو اس کے اندر سے بھونکنے کی آواز نکلتی ہے،
بچوں کے کھلونے، اگر کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر سے ہنہنانے کی آواز نکلتی ہے، اگر کوئی بکری بنی ہوئی ہے تو اس سے ممیانے کی آواز نکلتی ہے، بلی ہے تو اس سے میاؤں کی آواز آتی ہے۔ آج کل تو بن گئے، اب حیرت نہیں ہوتی ہے سن کر، تو اس وقت اگر اس نے بنایا تو بہت بڑا کمال نہیں تھا۔ بہرحال اس نے کوئی ایسی چیز بنائی۔ اب روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے جب دریا پار کیے تھے اور فرعون غرق ہو رہا تھا، اور اس وقت حضرت جبرائیل جب تشریف لائے تھے تو جس جگہ سے ان کا گھوڑا جا رہا تھا تو اس گھوڑے کے نیچے، ٹاپوں کے نیچے کی جو زمین تھی مٹی، اس مٹی سے اس وقت کوئی سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ سامری نے اس چیز کو دیکھا تھا اور اس نے وہ ساری مٹی جمع کر کے رکھ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ بچڑا اس نے بنایا تو وہ مٹی اس میں ڈال دیا۔ اور یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ بہت پرانا نہیں ہے، مطلب اب سے پرانا نہیں، اس وقت کا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے مظالم سے بچا کر لے کر آ گئے تھے اور فرعون غرق ہوا، تو فرعون غرق ہونے کے جسٹ 3 مہینے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ فرعون غرق ہونے کے 3 مہینے بعد کا واقعہ ہے، یعنی ابھی 3 مہینے پہلے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے مظاہر کو دیکھ چکے کہ اللہ نے کیسے وقت کے سپر پاور کو گھٹنوں پر لے کر آ گیا، اور وہ مجبور ہو کر، ذلیل ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کی سنوائی نہیں ہوئی، غرق ہو گیا، اور اس کی پوری قوم بھی غرق ہو گئی، مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی بے غیرتی بنی اسرائیل کی ایسی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے نظروں سے دور کیا ہوئے، وہ اپنی ازلی بدبختی پر اتر آئے۔ بہرحال اس نے یہ کیا، بچڑا بنایا، سب نے یہ باور کر لیا کہ واقعتاً یہ کچھ تو بھی پاورفل چیز ہے، اور اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے ہوئے بڑی تاکید کر گئے تھے کہ دیکھو اپنی سرکشی پر نہیں آنا، میرے رب کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا، اور حضرت ہارون کو بھی تاکید کر کے گئے تھے کہ میرے بعد صحیح طریقے سے میری جانشینی کا حق ادا کرنا، ان میں جو فاسق لوگ ہیں، جو سرکش ہے، ان کی باتوں میں کبھی نہیں آنا اور ان کی رائے کو قبول نہیں کرنا، اگر یہ غلط چلے تو ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ یہ ہم پڑھ چکے، صاف لفظوں میں حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ جانے کے بعد یہ جب ان لوگوں نے بچڑے کی پرستی شروع کی، حضرت ہارون نے بہت کچھ انہیں سمجھایا، لیکن جو اثر موسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ امپیکٹ حضرت ہارون کا ان پر نہیں ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی شخصیت تھی اور ان کا رعب و داب بھی تھا۔ ہارون علیہ السلام کو خود ان لوگوں نے زد و کوب کیا اور بہت کچھ یعنی کہ تکلیفیں بھی دی۔ یہاں جو جملہ ہے کہ اگر میں انہیں اور مزید سمجھاتا تو میری جان کے دشمن بن جاتے۔ روایتوں میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ اس طریقے سے بت پرستی کر رہے تھے تو وہ لوگ جو نہیں کر رہے تھے ان کو لے کر تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے؟ تم ان کے اندر پڑے کیوں رہے دیکھتے ہوئے کہ یہ بت پرستی کر رہے؟ وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، وہاں سے نکل کے میرے پاس آ جاتے، مجھے اطلاع کرتے، تمہیں تو معلوم تھا میں کوہ طور پر گیا ہوں، وہاں آ جاتے لے کر ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، پھر جو بھی ہوتا دیکھا جاتا۔ تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ میرے بھائی، اصل میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ آپ نے، یہ سورہ طٰہٰ میں پورا قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آپ سے، تو اگر میں آ جاتا تو آپ یہ کہتے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، تیرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ غلط روش پر جا رہے تھے تو ان میں ٹھہر کر ان کی اصلاح کرتا، آپ یہ کہتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الزام میرے سر دھرا جائے کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، اس ڈر سے میں یہیں پر رہا اور جو اہل ایمان تھے ان کی ہدایت کا کام کرتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہیں بتا دیا تھا حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر ہی کہ آپ کے جانب، سورہ طٰہٰ میں ہے یہ بات، جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ الفاظ بھی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی قوم نے وہاں پر وہ گل کھلائے ہیں اور وہ بہک گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ وہیں سے ہی غصے میں نکلے تھے، ہاتھ میں جو تختیہ تھی توریت کی وہ آنے کے بعد جو پھینک دیے۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام کے داڑھی کے بھی بال، سر کے بال پکڑ کے گرا کے سے زمین پہ کھینچ رہے ہیں، بہت غصے میں تھے۔ اور ایک چیز ہے بہت عبرت کی ہے، سے
عبرت کی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن قرآن میں ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تو جو وقت طے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام اس وقت سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا کہ موسیٰ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ اتنے جلدی آنے کی کیا وجہ ہے؟ قوم کو چھوڑ کر جلدی آنے کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو آپ کو یہ ٹائم پر نہیں بلایا. تو سورہ طٰہٰ میں ہے آئے گا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں آپ کی رضامندی چاہتا تھا، اس امید پر آیا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل بچڑی کی عبادت کا شکار ہوئے، پرستش کے شکار ہوئے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس طرح بیفور ٹائم جانے کی پاداش میں ان کو وہ کروایا گیا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر اچھا کام، نیک کام بھی کیوں نہ ہو، جتنا کہا گیا، جتنے محل کے لیے کہا گیا اتنا ہی کرنا عبادت ہوتا ہے. ضرورت سے زیادہ کرنا وہ عبادت نہیں ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ بہت عبادت گزار تھے، مستقل روزے رکھا کرتے تھے، مستقل جو ہے تو تہجد گزار تھے. بیوی نے شکایت کی کہ یہ تو بہت تہجد گزار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اتنے تہجد گزار ہو جاؤ کہ بیویوں کا حق ادا نہ کرو، یہ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، کم کرو. کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے خوب رکھ سکتا ہوں. کہا کہ نہیں، مستقل نہیں رکھ سکتے. کہا کہ 15 دن نہیں. کہا ایک دن رکھنا، ایک دن ناغا کرنا، ایک دن رکھنا، ایک دن ناغا کرنا. ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق، آپ کے اوپر آپ کی جان کا بھی حق ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کوئی اگر پھانسی لے لے اور مر جائے تو وہ خودکشی، اور بلا وجہ اپنے آپ کو تھکا کر مار دے، یہ کون سی عبادت ہوگی؟ یہ بھی خودکشی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے. ظہر اور عصر میں شریعت نے نماز سری رکھی کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، آواز آپ کی نماز کی قرأت کی آہستہ ہو. اور آج تو ہم لوگ جو ہے مائک کا خوب استعمال کرنا ہنر سمجھتے ہیں. رمضان میں فجر میں کیا نوبت لے کر آتے ہیں، اللہ کی پناہ. ایک تو وقت کم رہتا، تراویح کی وجہ سے لیٹ ہوتے سونے میں، پھر سحر کے لیے جلدی اٹھنا ہے، اور یہ کم وقت شروع کر دیتے 3 بجے سے، نعت سلام اور ہدیے اور پتہ نہیں کیا کیا ہنگامہ. اب تو خیر حکومت کے قوانین کی وجہ سے کسی حد تک قابو میں آیا، نہیں تو اکھاڑا بن جاتا تھا. اکھاڑا پہلوانوں کا فجر کے وقت میں آج سے 8-10 سال پہلے تک آپ کو بھی اندازہ ہوگا کیا حال ہوتا تھا فجر کے وقت میں، سحر کے وقت میں. اللہ اکبر. ادھر سے اچھا سلام پڑھنے کے لیے یا کچھ بھی نعتیں پڑھنے کے لیے آتے بھی ایسے تھے کھسٹ کہ ایسا بات کرے تو ان کی آواز کبھی جو ہے تو سننا اچھا نہ لگے، وہاں آ کے پورا جو ہے تو زور دکھاتے. اللہ رحم کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن دیکھیے کیا کیسے کیسے پیرائے میں کیسی کیسی باتیں سمجھاتے. اللہ کے پاس یعنی کہ اللہ کے بلاوے پر پہنچے لیکن وقت سے پہلے آگے. کہا کہ ماں اعجلک. ہاں ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، میر کا الفاظ یاد آ گئے تو بولتا ہوں. اچھا ہے دیکھیے. ہاں کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، کسی رئیس کی محفل کا ذکر کیا ہو میر، خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے. خدا کے گھر بھی نہ جائیں گے بن بلائے ہوئے. کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت، کسی نے یہ بھی نہ سوچا تھا میرے دفن کے وقت کہ ان پہ خاک نہ ڈالو یہ ہے نہائے ہوئے، کہ ان پہ خاک نہ ڈالو یہ ہے نہائے ہوئے. بہت اچھے اشعار ہیں. بہرحال تو یہ ساری چیزیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں غصے سے بھرے ہوئے افسوسناک حالت میں لوٹ آئے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي، کہا کہ کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد. عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ،
وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور جو تختیاں توریت دی ہوئی تھی لکھی ہوئی وہ ڈال دی اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اسے کھینچنے لگے اپنی طرف۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، وہ بولے کہ میری ماں کے جنے لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو ہنسی کا موقع نہ دے، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ ملا مجھ کو گنہگار لوگوں میں۔ اور ایک بات ذہن میں آگے بتلا دوں، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے سر اور داڑھی کے بال کھینچ کے زمین پہ گرا کے ان کو کھینچ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی کو کوئی منصب دیا جائے، منصب اگر دیا جائے اور وہ منصب کا حق اگر اس سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اور منصب دینے والا اگرچہ اس سے عمر میں کم ہو لیکن وہ زیادہ اہل ہو، تو اس کو اس کی سرزنش کرنے کا حق ہے، اس کو اس کی سرزنش کرنے کا۔ اب آج کل بھی بہت سارے اسکولس وغیرہ میں ہوتا ہے، چھوٹا بھائی پرنسپل بنا ہوا ہے، بڑا بھائی جو ہے تو کلرک ہے۔ اب کیا بڑے بھائی صاحب کلرک ہونے کے ناطے کاغذی کارروائی برابر نہ کرے، ڈاکومنٹیشن کا کام جو ہے وہ کریکٹ نہ کرے، تو کیا پرنسپل جو چھوٹا بھائی ہے وہ اس کو سرزنش نہیں کرے گا؟ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اصول ہے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ وانت ارحم الراحمین، اور آپ بے شک سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ ہو گیا ترجمہ اور مختصر سی توضیح و تشریح ان آیات مبارکہ کی جو ابھی ہم نے جن کی تلاوت کی تھی۔ یہ سلسلہ ابھی اور جاری ہے، اگر اللہ تعالی حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی شخص نے تہجد کی نیت سے 4 رکعت کی نیت باندھی، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے آخری 2 رکعت صبح صادق کے بعد فجر کے وقت میں پڑھی ہے، 4 رکعت کی نیت کی تھی، 2 رکعت تہجد کے وقت میں ہو گئی، لیکن پھر اتفاق ایسا کہ 2 رکعت کے اختتام کے فوراً بعد صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت، تو یہ 2 رکعتیں فجر کی سنت سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ فجر کی سنت الگ سے پڑھنی ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے 4 رکعت کی نیت کی تھی، لیکن اگر کسی نے 2 رکعت کی نیت باندھی تہجد کی اور نماز کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یار صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا تھا، تو اب یہ 2 رکعت جو تہجد کی نیت سے پڑھی تھی اور صبح صادق شروع ہو گئی تھی، تو یہ 2 رکعت اب اس کی فجر کی 2 سنت کے برابر ہو جائے گی، سنت الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہجد کی وہ 2 رکعت جو صبح صادق کے وقت میں پڑھی جائیں وہ فجر کی سنت کے لیے کافی ہے، فجر کی سنت الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ 2 رکعت جو صرف 2 رکعت کی نیت سے پڑھی جائے، اگر 4 رکعت نماز پڑھنے کی تہجد کی نیت کی تو اگر 2 رکعت صبح صادق میں بھی ہوگی تو وہ تہجد وہ نفل تو ہو جائے گی، وہ فجر کی سنت کے متبادل نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔